الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بحضور سرور کائنات بآواز بلند صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا لفظی ترجمہ عرض کرنے کے بعد تفسیر و حدیث پاک کی روشنی میں چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم بندہ نچیر کو حق کہنے کی توفیق عنایت فرماوے اور بندہ ناقص علم کو اور تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرماوے، آمین ثم آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مبارک رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ قرآن نازل کیا، اور وہ قرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور واضح اس میں ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور فرق کرنے والی کتاب، ایسی کتاب جو صرف اور صرف مسلمانوں کو نصیب ہے۔ تو میں نے اس آیہ مبارکہ کو اپنے بیان کا اس لیے عنوان بنایا کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے 29 شعبان المعظم کو خطبہ استقبالیہ دیا، جو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آپ نے خطبہ دیا۔ رمضان المبارک کی شان بیان فرمائی، رمضان المبارک کی عظمت بیان فرمائی۔ حالانکہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نہیں نظر آیا، اس سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اس کی تقریب کے لیے، اس کے رمضان المبارک کے مقام کو بیان کرنے کے لیے 29 شعبان المعظم کو آپ نے استقبال رمضان کے لیے خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر مقدس مہینہ آنے والا ہے، وہ ایسا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینہ
کہ شان عظمت یہ ہے کہ اس کی ہر رات مبارک ہے، اس کے دن کی ہر گھڑی مبارک ہے برکت والی، اور اس رمضان المبارک کے مہینہ میں جس نے رمضان المبارک کی عزت کی، تکریم کی، تو اس نے دونوں جہانوں کی اپنی زندگی کو اچھا کیا، اور اخروی زندگی بھی سنور گئی اور دنیا کی زندگی بھی سنور گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر مہینہ کے 3 دہاکے ہوتے ہیں، ایک پہلا عشرہ ہے، ایک دوسرا عشرہ، ایک تیسرا عشرہ۔ تو یہ مبارک رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ ہر عشرہ کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ پہلے عشرہ کی اپنی خصوصیت ہے، دوسرے عشرہ کی اپنی خصوصیت ہے، تیسرے عشرہ کی اپنی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمت، پہلا دہاکہ جو ہے وہ رحمت کا دہاکہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا دہاکہ جو ہے یہ بخشش کا دہاکہ ہے، اور آخری دہاکہ جو ہے دوزخ سے آزادگی کا دہاکہ ہے۔ تو گویا کہ اس مہینہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہر دہاکے کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، ہر دہاکہ کی اپنی فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں اتنی برکتیں ہیں، جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو روزے رکھنے والے کی طرح ثواب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افطاری کے متعلق اگر کسی کے پاس قدرت ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ کوئی سامان یا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی روزے دار کو افطاری کے وقت ایک کھجور دے دی تو اس نے بھی گویا کہ اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس لسی کا ایک گھونٹ ہے تو روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو اس گھونٹ کا ثواب بھی گویا کہ روزے دار جیسے روزے رکھ رہا ہے، روزے افطار کرانے والے کو بھی اتنے ثواب ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس کھجور نہیں، اگر کسی کے پاس لسی کا ایک گھونٹ بھی نہیں تو اس کے پاس پانی کا ایک گھونٹ ہے تو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دیتا ہے، افطار کرا دیتا ہے، تو اس کو بھی روزے دار کو جتنا ثواب مل رہا ہے روزے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دل سے اتنی محبت رکھتا ہے، ایثار کرتا ہے، وہ اپنے ضروریات کو، حاجت کو دوسرے مسلمان کی حاجت کو پہلے سمجھتا ہے، اپنی حاجت کو بعد میں مؤخر کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور جنگ یرموک ہے۔ جنگ یرموک میں مسلمان شہید ہوئے اور خود جو ہے حضرت ابو جام صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی بھی ان شہیدوں میں شامل تھا۔ وہ گر گیا، زخموں سے نڈھال تھا،
میں دوڑتا ہوا گیا، وہ نزع کا وقت ہے اس کا، اور بھی میرے اسلامی بھائی جو ہے گر گئے تھے، اور وہ بھی خاک پہ پڑے ہوئے تھے، مٹی پہ پڑے ہوئے تھے، فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ پانی مجھے پلاؤ، پانی کا اشارہ کیا۔ تو میں دوڑا، پانی کو جو میرے پاس حاصل ہوا وہ پانی پیالے میں لے کر میں آیا، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، تو اس نے اشارہ کیا، اتنے تک جو ساتھ والا اسلامی بھائی تھا اس نے پانی طلب کیا۔ اس میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ جو میرا بھائی ساتھ قریب، وہ آخری ٹائم اس کا ہے کہ میری طرح، لیکن میرا گزر ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس میں گیا، وہ اسلامی بھائی شہید ہونے والا تھا، نزع کا وقت تھا، اس نے پانی طلب کیا، تو میں اس دوسرے مسلمان بھائی نے اس پہلے کی طرف اشارہ کیا، میں اس کے پاس گیا۔ اتنے تک وہ جب میں اس کے پاس پہنچا نہیں تھا، وہ مقام شہادت کو پہنچ چکا تھا، شہید ہو گیا، اللہ کے راہ میں جان دے دی۔ روح جو ہے اس بدن سے، اس مقدس بدن سے، شہید کے بدن مقدس سے روح پرواز کر گئی۔ اور پھر میں جب لوٹا، دوسرے کے پاس آیا، چلو اس نے نہیں پیا تو اس نے جو قریب ہے اس کی طرف جاؤں، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس کے پاس پہنچا، تو اس نے بھی اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ پھر جب میں اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو وہ بھی جان بحق ہو چکا تھا۔ مسلمانوں، یہ سچی خیر خواہی ہے، یہ غمخواری ہے، یہ اشارہ اسلام ہے۔ اب یہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ مسلمان وہ جنگ میں ہوتے اور نزع کے وقت میں بھی وہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے رہے، اور سفر میں ہوتے تھے تو وہ بھی اشار کرتے تھے، جب گھروں میں ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ اشار کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک سری بھنی، بکری کی سری بھنی، تو وہ اپنے پڑوسیوں کے پاس، پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پاس لے گیا کہ یہ قبول کرو کہ میں ایک تحفہ لایا ہوں، ہدیہ لایا ہوں، یہ بکری کی شری بھنی ہوئی ہے اور یہ آپ کھائیں۔ تو اس کے بعد اس گھر نے کہا کہ ہمارے پاس جو قریب گھر ہے، پڑوسی ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ جب میں اس کے پاس دوسرے گھر والوں کے پاس گیا تو انہوں نے سری کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ محتاج جو ہے تیسرے گھر والے ہیں۔ جب میں تیسرے گھر والوں کے پاس گیا تو انہوں نے چوتھے گھر والے کے پاس بھیجا، چوتھے گھر والے نے پانچویں گھر والے کے پاس بھیجا، پانچویں گھر والے نے چھٹے گھر والے کے پاس بھیجا، چھٹے گھر والے نے ساتویں گھر والوں کے پاس بھیجا، اور حتیٰ کہ پھر ساتویں گھر والا اس نے پھر چھٹے گھر والے کی طرف اشارہ کیا، تو اسی طرح وہ بنی ہوئی شری پھر ان گھر والوں کے پاس آئی، اور انہوں نے قبول کیا کہ وہ زیادہ اس کے مستحق ہے جنہوں نے بھیجی۔ تو یہ غمخواری ہے۔ اسلام میں اتنی ان کے ایک دوسرے مسلمانوں کا ایک دوسرے سے پیار تھا، اتنی محبت تھی اور اتنی غمخواری تھی کہ جو اس واقعہ سے نتیجہ نکلتا ہے وہ تعلیم دے گئے مسلمانوں کو، مسلمانوں زندگی اسی کی ہے جس میں زندگی میں اشعار سے، زندگی ان مسلمانوں کے اشعار سے گزرے، اور
وہ اشارہ ایسا ہو کہ اس کی مثال قائم ہو، پھر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ معاشرہ اسلامی معاشرہ اتنے تک نہیں بنتا جتنے تک اشار نہ ہو، اور اشار کے سلسلے میں کئی روایات ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ شیطان قید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں جماعت میں کہ جتنے لوگ اس سے پہلے جمعے میں بھی نہیں ہوتے۔ پھر پورا رمضان المبارک تمام نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے کہ شیاطین کے اثرات وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر اگر شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو پھر لوگ کچھ لوگ گناہ تو کرتے ہیں، پھر گناہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس حدیث پاک پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرکش شیاطین، ایک روایت میں آتا ہے سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، باقی جو غیر سرکش ہیں وہ قید نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اور صلحاء کے حق میں مطلقاً شیاطین جو انسانوں کو برگلاتے ہیں، گناہ پہ آمادہ کرتے ہیں، مطلقاً ان کے حق میں سارے کے سارے قید ہوتے ہیں۔ لیکن فساق، فجار یعنی فاجر لوگوں اور فاسق لوگوں کے لیے حق میں سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، غیر سرکش جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں کہ گناہوں کا ارتکاب اس لیے کرتے ہیں کہ 11 مہینے گزرتے ہیں، اور 11 مہینے میں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اتنا بندے کو اپنے تابع کرتے ہیں شیاطین کہ اس اثرات کی وجہ سے 11 مہینے کے اثرات کی وجہ سے وہ گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ حدیث پاک پر کوئی اعتراض نہیں، میرے آقا نے جو فرمایا کہ وہ سچ ہے اور اس کی حقیقت پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60,000 جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں، جہنم سے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور 60,000 ہر رات کو آزاد ہوتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک میں تو مجموعی طور پر جو پورے مہینے میں 60,000 آزاد ہوتا رہا جہنم سے، تو سارے اتنے ہی ایک رات میں آخری رات میں آزاد ہوتے ہیں، آخری رمضان المبارک کی تاریخ کو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں؟ صحابہ نے سمجھا کہ اتنے لوگ آزاد۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو مسلمان محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اپنی رحمت سے، جو ہے مجموعی طور پر جو ہر رات 60,000 ہوتا رہا، تو پوری آخری رات میں سارے حساب مہینے کے حساب سے آخری رات کو اتنے آزاد ہوتے ہیں۔ تو سرکار کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ نے رمضان المبارک سے پہلے ایک دن یہ خطبہ دیا، اس خطبہ کو استقبالیہ خطبہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی۔ اور اس مہینہ میں اتنی برکتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کوئی اس میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے
اور اپنی خصوصی کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفل کو فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اب خود اندازہ کرو کہ نفل نفل ہیں، فرض فرض ہے۔ 11 مہینوں میں نفل جو عابد پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، ان کو نفل کا ثواب ہے۔ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ہے، اگر کوئی واجب ادا کرتا ہے اس کو واجب کا ثواب ہے۔ تو لیکن اس مہینہ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو پھر ایک فرض نہیں بلکہ اس کو 70 جو ہے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینہ کی خصوصیاتوں، اس مہینہ کی فضیلتوں آپ نے صحابہ کو بیان فرمائی، اور یہ فضیلت جو ہے، یہ برکتیں، رحمتیں ہر رمضان مبارک جو آنے والا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے سرکار کے زمانے میں رمضان المبارک تھا اس میں یہ خصوصی، یہ قیامت تک جو مہینہ آئے گا ہر رات کو وہی برکتیں اور ہر دن کو وہی رحمتیں شامل ہوں گی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ اس مہینہ میں مستعد ہو کر، تیار ہو کر اس مہینہ کا استقبال کریں اور اس مہینہ کو عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے روانہ کریں۔ یہ چند دن کا مہمان ہے مسلمانوں کے پاس۔ اگر 11 مہینے آزادی ہے کھانے پینے کی، اور کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ صرف ایک مہینہ جو ہے ہم پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی رحمتیں، کئی خصوصیات، کئی فضیلتیں جو ہے مسلمان جمع کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے چند کلمات عرض کیے ہیں، بیان کیے ہیں، تمام عالم اسلام کو، تمام عالم مسلمان عالم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بندہ نج کی چند کلمات جو میں نے بیان کیے ہیں اپنی بارگاہ میں بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منظور و مقبول فرماوے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔